اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دورہ قرآن 2024 آج ہم اس میں پارہ نمبر 3 کریں گے، تلک الرسل، یہ ہیں وہ رسول۔ اگر آپ دوسرے پارے کی آخری آیت پہ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ آج اسی کے بعد آگے مضمون کو بڑھاتے ہوئے کہا تلک الرسل، تو کوئی نہ کوئی بات تو اس پارے میں رسولوں سے متعلق ہے۔ تو لہٰذا اس پارے کو آج ہم اگر اپنے اس سال کے تھیم کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھ لیں تو پارے کا تھیم کیا ہے؟ پیغمبرانہ مشن کی تکمیل کے تقاضے۔ اور آج جو دعا پورے سیشن کے دوران ہماری زبان پہ رہنی چاہیے، فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ ہمیں نصرت دے کافر قوم کے مقابلے میں۔ اس بارے میں ہم دیکھیں گے، ایک آیت آ رہی ہے، جہاں آئے گی سسپینس رکھیے تاکہ جن کو نہیں پتا وہ پورے پارے کو غور سے سنیں کہ کہیں وہ آیت آ کے نہ گزر جائے، جس کو آپ میثاق النبیین کہیں گے۔ یہاں ایک چھوٹا سا ریفرنس دے دوں کہ جو لوگ سنتے رہتے ہیں ان کو بہت دفعہ یہ بات سننے کو ملی کہ وعدہ الست، اللہ نے انسانوں کی روحوں سے دنیا میں ان کو بھیجنے سے پہلے ایک وعدہ لیا تھا جس کو وعدہ الست کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا وعدہ ہے۔ وہ آئے گا انشاءاللہ جہاں اپنی جگہ پہ، لیکن آج ہم وہ پارہ شروع کر رہے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا وعدہ انبیاء کرام سے لیا گیا۔ بہت بڑی بات ہے، ذرا سا توجہ دیجیے گا۔ ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امت کو ایک پیغام دیا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور میں آ جائیں تو تم ان کو مانو گے۔ یہ ہے وہ اصول اور قانون جس کی بنیاد پہ آج ہر دوسرے مذہب کے حامل کو، وہ کوئی بھی اپنا نام رکھے، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ بہت سارے سوالوں کا جواب ہے اس میں جس کا اس وقت موقع محل نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے ایک سوال تو کرتے ہی ہوں گے کہ ہم کیوں یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے دوست اسلام پہ آ جائیں، ہم کیوں نہ ان کے دین پہ جا سکیں؟ تو اس کی وجہ آج اس بارے میں ہم دیکھیں گے، جو کہ میثاق النبیین کی آیت ہے۔ تقاضے کیا ہیں؟ پیغمبرانہ مشن کی تکمیل کے تقاضے جو اس بارے میں ہمیں دکھیں گے۔ بالکل شروع میں ہی پہلی ہی آیت میں اختلافات سے بچنا، فرقہ واریت کو چھوڑ کر آگے چلنا، پھر اپنے آپ کو، اپنے تن من دھن کو اللہ کے راستے میں لگا دو، یعنی فی سبیل اللہ، خود بھی کھپ جاؤ اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سکلز کو، اپنے مال اور جان کو اس میں لگا دو۔ پھر سود سے بچنا اور خود کو دین کے لیے ڈیووٹ کرنے والے کچھ لوگ ڈھونڈنا، اور پھر ان کے ساتھ اس مشن کی تکمیل میں آگے سے آگے بڑھتے جانا۔ اس بارے میں نصر من اللہ و فتح قریب کی آپ کو تقریباً 20+ مثالیں ملیں گی کہ کیسے اللہ تعالی بندوں کو وہ خوبیاں دے دیتا ہے کہ جس پہ قدم قدم پہ پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور مجھے ہے حکم ارضا لا الہ الا اللہ، اس تھیم کو اگر اس بارے میں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ پارہ ہے کہ جس میں سورۃ بقرہ ختم ہو رہی ہے اور سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے، اور ہم نے سورۃ الفاتحہ میں جو آیت پڑھی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس دعا کے ناطے سے کہہ لیجئے کہ مجھے ہے حکم ازاں کہ آج بھی دنیا میں ہر وہ انسان جس کے کانوں تک اللہ کی بات پہنچے، اس کو اسلام کو ماننے کو، سمجھنے کو
اس کے خوبصورت خزانوں کو ڈسکور کرنے میں اللہ مجھے اور آپ کو کھپا دے۔ دوسرے پارے کے ساتھ اگر اس کا ربط بناؤں نا تو دوسرے پارے میں ایک کام دیا گیا تھا آپ کو مجھے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم تو ایک واسطہ ہو، ایک وسیلہ ہو، ایک جوائنٹ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا جوائنٹس، دو پائپس کو جوڑنے کے لیے بیچ میں ایک چھوٹا سا والو ہوتا ہے۔ امت مسلمہ ایک جوائنٹ ہے انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا۔ اگر اس سے میرے کوئی آپ کو وہ کوئی پلمبنگ کے دوران کی کوئی تصویر، کوئی منظر یاد آ رہا ہو تو وہ بھی بنا لے۔ ایک پائپ ادھر سے آ رہا تھا، ایک ادھر سے، دونوں کا ایک ہی ڈایا میٹر ہوتا ہے۔ پھر وہ اس ڈایا سے 19-20 بڑے ڈایا کے ساتھ ایک وال بنا کر اس کے اندر وہ جیسے وہ چوڑیاں سی ہوتی ہیں ڈالتے ہیں، ادھر سے بھی اس پائپ کو ڈال دو، ادھر سے بھی ڈال دو، یہ کنیکٹر تم ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ کیا کبھی آپ کو مجھے 15، 20، 25 سال کی عمر تک ہونے میں بھی یہ بات کسی نے بتائی؟ اور اگر بتائی تو ہم نے کان دھرا؟ ہمیشہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہ دین کو روک لیا جاتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ اسلام میں جہاد ہے کہ نہیں اور یہ ہے کہ نہیں، یہ باتیں انہی کچے ذہنوں میں آتی ہیں جن کو اسلام کا پورا مزاج نہیں پتا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے پارے کا چند نقطوں میں اگر خلاصہ دیکھیں، پارہ نمبر 2 میں امت وسط کی ذمہ داریاں اور اس کے مقام کی بات تھی، اور اس کے لیے شیطان کے قدموں کی پیروی سے رکنے کا حکم تھا۔ اور پھر آیت بر 177 میں لیس البر میں اصل نیکی کیا ہے کہ صرف قبلوں میں اور فقہی بحثوں میں نہ جھگڑو، دین کی روح تو دیکھو۔ پہلے من آمن باللہ سے کام تو شروع کرو، لوگوں کے دلوں کو اللہ سے تو جوڑو۔ جب وہ جڑ جائیں گے تو پھر وہ خود پوچھیں گے کہ بتائیں ہم کیا کریں، جیسے کہ صحابہ کرام آ کے پوچھا کرتے تھے کہ یسألونک ماذا ينفقون۔ آج دین کے نام پہ ایک چندے کا جو لفظ لگ گیا ہے، وہ کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ آپ ان لوگوں سے کچھ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے پوری، یا صرف نماز ہی پڑھتے ہوں گے، انہوں نے نماز کی روح نہیں دیکھی۔ اس کے برعکس صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے جس طرح نکھارا تھا نا، تزکیہ کیا تھا، تربیہ کی تھی، وہ کیا تھی کہ آپ کے پاس سے جو سیکھ کر اٹھتا پھر وہ خود وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا جس کے لیے آج بڑے زور زبردستی کے بعد بھی ہم لوگوں کو تیار نہیں کر پڑتے۔ تو قرآن کے بعد تزکیہ اور تربیہ یہ ساتھ آتی ہے، تو پھر ان بندہ تو خود نیکی کے مواقع کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اس میں میرا حصہ ڈل جائے۔ پھر ہم نے روزے کی فرضیت اور اس کے احکامات، حج اس کے احکامات، پھر وراثت، وصیت، پھر اسی میں آئلی قوانین دیکھے، یعنی آیت بر سے لے کے پارے کے آخری جو رکوع تھے 2 جس میں غزوہ بدر کے لیے ذہن سازی کی جا رہی تھی، اس کے علاوہ ہم نے پوری شریعت کا خلاصہ دیکھ لیا۔ آج اس بارے میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ نیکسٹ سلاٹ ہمارا ہوتا ہے، آئٹم بولتی ہوں اس کو۔ تو آج کے ایمان کی طاقت کے سلاٹ میں ہمارے سامنے 2 کردار ہیں۔ ایک مریم کا کردار ہے، میں اس کو ایک نام دوں گی، درد کے ساتھ دے رہی ہوں، سنگل مدر۔ آج اس لفظ کو سن کر ہمارے دل دماغ میں کیا آتا ہے؟ بیچاری، پٹی۔ اور میں صرف سنگل مدرز ان کو نہیں کہتی کہ خدا نخواستہ جن کے ہسبینڈز کی ڈیتھ ہو گئی یا جن کی ڈیورس ہو گئی یا جن کے شوہر ان کو چھوڑ کر چلے گئے، میں سنگل مدرز ان کو بھی کہتی ہوں کہ جو مائیں قرآن پڑھنے کے بعد ایمان کے اور اسلام کے اعلیٰ درجوں پہ آ جاتی ہیں لیکن ابھی شوہر دین پہ نہیں آئے ہوتے، تو گھروں میں ایک وہ رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے، ٹسل شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا ایک کردار ہے کہ جب عورتوں کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں سوچتی کہ شوہر تو پہلے ہی کوئی نہیں ہے، تو پیٹ میں بچہ ہے جس کو میں نے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھنا ہے، بلکہ انی نظرت ما فی بطنی محررا آئے گی آئے جہاں تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کہ آج دنیا کے سب سے بڑے، سب سے زیادہ آباد، یا کہہ لیجئے کہ سب سے زیادہ لوگ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، لیکن ان میں سے کس کا کردار حضرت مریم کی طرح پاک ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں۔ اور ایمان کی طاقت میں اس بارے میں آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے، ایمان کی طاقت ہوگی تبھی اللہ کے رستوں میں دیں گے، ایمان کی طاقت ہوگی تبھی لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کو قرض معاف کر دیں گے،
اور ایمان کی طاقت ہوگی تو پھر سود کی طرف تو دیکھنا ہی انسان گوارا نہ کرے گا، اور پھر ایمان کی طاقت وہ ابلتی ہوئی دعائیں پڑھاتی ہے بندے کو، جو سورۃ بقرہ کے آخر میں ہے۔ اور آج ہم سورہ بقرہ کی اینڈ پہ کچھ انالیسس بھی کریں گے سورہ بقرہ اور آل عمران کا، اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران تو ایک چنے ہوئے گھرانے کی کہانی ہے۔ وہ ایمان والوں کا گھرانہ تھا کہ جنہوں نے حقیقت میں اپنے پیچھے وہ نسلیں چھوڑی کہ جس کی خیر دنیا کو کتنی دور تک ملی۔ تو بہرحال آئیے ذرا دیکھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے 286 تک یہ پارٹ اس حصے میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت 253، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ چلیے آیت نمبر 253 پچھلے ہی رکوع کی کنٹینیوشن ہے۔ اس کا ٹاپک لکھیے، انبیاء کی فضیلت امتیوں کے لیے فتنہ بن گئی۔ کیسے بنی دیکھتے ہیں اس کو، اور اس حصے میں ایمان سے متعلق ہمیں ایک آیت ملنے والی ہے، وہی وہ آیت ہے جو کہ ہمارا سبق ہے، جس کا پیغام لے لیجئے، جب انسان قرآن پڑھ لیتا ہے تو اس کا کوئی فرقہ نہیں رہتا۔ آج ہماری امت کیوں فرقوں میں بٹی ہوئی ہے؟ کیونکہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کا مفہوم نہیں جانتے۔ تو اللہ کرے کہ ہم قرآن سے جڑیں اور اس کا پیغام ساری دنیا تک پہنچائیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، تل کر رسول، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد بھی ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں تمام انبیاء کرام کی فضیلت کی بات ہے۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے، ظاہر ہے کہ پارے کے آغاز میں جب کوئی آیت ہوتی ہے تو پھر وہ اہم تو ہوتی ہی ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں انسانیت کی طرف مختلف انبیاء کرام کو بھیجا۔ اب وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ان کو مختلف خوبیاں دیں، جیسے ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے خود کلام کیا، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ہوا کیا کہ وہ خوبی، جو وہ فضیلت جو اللہ نے اس دور کے نبی کو دی، بعد والے لوگوں کے لیے وہی چیز ان کی بڑائی اور ان کو دوسروں سے اونچا کرنے کا ذریعہ بن گئی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ امت بکھر گئی۔ یہ جو انبیاء کرام کے نام پر آج 4 مذاہب ہم خود بھی دیکھتے ہیں نا، آج امت مسلمہ میں یہی معاملات 4 ائمہ کرام رحمہ اللہ علیہم پہ لوگوں نے کیا۔ وہ چاروں اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، اپنی نسبت قرآن اور سنت سے جوڑنے والے تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے کسی نے ایک کو، کسی نے دوسرے کو جب سمجھا پڑا تو پھر وہ انہی کے پیچھے لگ گئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کسی ایک امام کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا کہ تم حق پہ تھے اور تم نہیں تھے۔ آج میرا آپ کا درد یہی ہونا چاہیے کہ وہ امت جس نے ابھی تک قرآن ہی نہیں پڑھا، آپ ان کو کیسے ائمہ کرام کی زندگی میں الجھاتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم چاروں ائمہ کرام کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سمجھیں گے، اور اللہ کرے کہ ہمیں فرقوں سے نجات ملے، اور اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ جب ہم مقصد پہ نظر رکھیں گے۔ تو فیتھ ان ایکشن اس حصے کے کیا ہیں؟ تمام نبیوں کی فضیلت کو تسلیم کرنا ہے، اسی طرح سے تمام ائمہ کرام کی خوبیوں کا اقرار کرنا ہے، ہر مذہب، ہر اسکول آف تھاٹ کے عالم کی عزت کرنی ہے، کسی کو کسی دوسرے سے ابتر یا نہیں کہنا۔ عقیدے کی بات اور ہے، دیکھیے ہمارے آج دین میں 2 طرح کے اختلافات ہیں۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ تیسرے پارے پہ تو آئے ہیں، انشاءاللہ جس دن سورہ شورا پڑھیں گے آپ تھوڑے بڑے ہو چکے ہوں گے، قرآن کا رنگ تھوڑا چڑھ گیا ہوگا، تو پھر اس دن زیادہ تھوڑی سی بھی بات کریں گے۔
لیکن آج ہم ایک جملہ لکھ کر آگے چلتے ہیں. اختلاف حقیقت ہے، مخالفت نہیں کرنی. ہم سب جن گاڑیوں پہ بیٹھ کر آئے تو کچھ گاڑیاں رائٹ سے لیفٹ اور کچھ لیفٹ سے رائٹ جا رہی تھی، کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر دو گاڑیاں آپس میں کولائڈ کرنے لگے، آپس میں ٹکرانے لگے تو حادثہ ہوگا. بس یہ نہ کیجیے، اپنا کام کرتے جائیے، بہترین چیز پہ جڑ جائیں اور دوسروں کے لیے دعا کرتے جائیں، اور جہاں بھی جا کر اپنی بات کہہ سکیں وہ کہہ دیجیے. آگے چلتے ہیں تو اگلا رکوع جس میں آپ کو مجھے ایک اور خوبصورت پیغام مل رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل کے اندر حصے دار بن سکتے ہیں. دیکھیے گا رکوع نمبر 34، 34، 254 سے 257. آگے سے میں رکوع کے نام وغیرہ نمبر نہیں بولوں گی، بس رکوع ہے تو جو بھی ہے وہ بات میں یہاں کیوں بولوں جو آپ کو قرآن پاک سے مصحف سے دکھ سکتی ہے. لیکن ٹاپک لکھیے نیکسٹ رکوع، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. ٹاپک لکھ لیجیے، انفاق کی قیمت دے کر اللہ کو پانا. یعنی اللہ کے راستے میں صرف وہی خرچ کرے گا جو رب کی بڑائی کو سمجھ چکا ہوگا. اور یہ رکوع اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں آیت الکرسی آ رہی ہے، کہہ لیجیے کہ جس کو ہم آیتوں کی سردار بھی کہتے ہیں. آلموسٹ 25 کے اراؤنڈ نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور اس میں یا ایھا الذین آمنو سے بھی آیت ہے 254، اور ہمارے جو اکابر تھے ان کے مطابق ترتیب نزول میں یہ آخری آیت تھی. اور ذرا اس آخری آیت کو دیکھیے کہ سارے جھگڑے ہی ختم کرو، دیکھو تو صحیح تمہارے ساتھ کل کیا ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے. اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ایمان لانے والوں کا کارساز یعنی ان کے کام بنانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے. وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. تو رکوع میں ایمان سے متعلق 3 آیتیں ہم نے ابھی دیکھی. خلاصہ کیا ہے ان 3 آیتوں سے؟ 254 یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. یہ دیکھیے کہ آیت کا پیغام کیا ہے کہ مہلت سے فائدہ اٹھا لو. آپ دیکھیے کہ کسی کو کوئی چیز چاہیے ہو اور دکانیں بند ہوں تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کل یہ چیز کیوں نہ لی. آج آپ اور میں اس دنیا کے بازار میں پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. نیکیاں کر لیجئے، گناہوں سے رک لیجئے. آپ کے میرے پاس پوری کی پوری چوائس ہے. لیکن ایک وہ وقت آئے گا کہ جس دن کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی. اب آپ اور میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو اگر لگا کر دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں، اس پہ غور کیجئے. اگلی آیت 256 میں بھی ایمان کا تذکرہ ہے، لا اکراہ فی الدین. اور یہ آیت تو فیورٹ موسٹ آیت ہے، اور آج ایمان کی طاقت کے اندر جو بات آنے والی ہے اس کو صرف اسی آیت کے ترجمے کے ساتھ سمجھنا شروع کر دیجئے. اس کی کوشش کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ آیت آپ کو کیا دے رہی ہے. لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. دیکھیے زبردستی کوئی چیز کون بیچتا ہے؟
جس کی بک نہیں رہی، جس کی اچھی نہیں ہوگی، جس کے اندر کوئی نقص ہوگا، یا کوئی اور بھی وجوہات دنیا داری کے ناطے سے دیکھے تو ہو سکتی ہیں. کیا اللہ کا دین ایسا ہے؟ یا زبردستی ایک اور بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ تو کبھی نہ کبھی کر ہی لے لی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی وہ چیز نہ خرید رہا ہو جو اس کو پتا ہی نہیں کہ کتنی قیمتی ہے. ایسے ہی ہے نا، آپ یہاں سے قرآن کا ایک پارہ سن کر جاتی ہیں اور آپ اپنی دوست سے کہتی ہیں کہ آپ بھی قرآن سنیے، کہتے چھوڑو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اس وقت جو آپ کی کیفیت ہے نا، اس کو دل میں لائیے ذرا. کیا دل کر رہا ہوتا ہے کہ زبردستی ان کے گلے سے ڈال دیں یہ ہدایت کو. اللہ نے حضرت نوح کا قرآن میں کال پیش کیا ہے، انول زیمو خموہا، کیا میں زبردستی یہ ہدایت تمہارے گلے مٹ دوں؟ یہ وہ جملے ہیں جو اکثر مائیں بھی پھر آخر میں تھک ہار کے اپنے بچوں کے لیے بولتی ہیں، اچھا نہیں تو نہ سے پھر. تو یاد رکھیے کہ زبردستی تو نہیں. وی کین کنوے دا میسج، وی کین ٹرائی دا بیسٹ، لیکن زبردستی غصہ دکھا کر وہ نہیں. ہاں ایک دفعہ دین پہ آ گئے تو پھر نہیں. کئی لوگوں نے اس آیت کا کتنا غلط مفہوم لیا، نہیں امی ہمیں نماز کے لیے نہ کہا کرے کیونکہ لا اکراہ فی الدین. لکھ لیں اس کے ساتھ ایک جملہ، اس آیت کا تعلق اسلام میں داخل ہونے سے ہے، مسلمان ہونے کے بعد سے نہیں ہے. کہ آپ اپنے بارے میں یہ تصور کر لیں کہ اچھا میں مسلمان ہوں کہ نہ ہوں وہ تو بات اور تھی، لیکن اگر میں مسلمان ہو چکی ہوں پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مجھے یہ چوائس دے رہا ہے، تو اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے. آپ کے ہسبینڈ جاب کریں نہ کریں کسی کمپنی میں، کوئی نہیں ان کو مجبور کرتا، لیکن جس دن وہ ان کو جوائن کر لیں گے پھر اس دن اس کمپنی کا جو بھی تقاضا ہوگا وہ ان کو پورا کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ایمان کا تقاضا دکھاتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پیغام کیا ہے اس کا کہ قرآن کے نور سے زندگیوں کو روشن کر لو. کیا پتہ چلا، ساری بات کو جمع کر دوں تو بندہ مومن کے اندر ایک پائلٹ فلیم جل رہا ہوتا ہے ہدایت کے نام پہ. کوئی بجھا دیتا ہے تو کفر کے ماحول میں کافر بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی، وہ پھر اس سے اپنے آپ کو آگے سے آگے جوڑ لیتے ہیں. آج ایک دعا کیجئے، کیونکہ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں نا، میری نظر میں تو وہ لوگ چھوٹے ہی ہیں ابھی جو پہلی دفعہ سے قرآن کو جوڑ رہے ہیں، اور میں کوشش پوری کرتی ہوں کہ دورہ قرآن میں ان لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھوں جو فرسٹ ٹائم قرآن سن رہے ہیں. ایک دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا لے. اندھیرے میں تو سانپ اور رسی کا فرق بھی نہیں پتہ چلتا، کہاں ہم اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں کریں گے. اور اس کے بعد اگلی بات کہ جب اللہ کی معرفت ہے، یہاں سے اب آپ تھوڑا سا ایک خلاصہ مجھ سے لے لیں تاکہ میں شروع کروں تو آپ کو پتا ہو. سورۃ بقرہ کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے آیت الکرسی کے اور ان آیات کے بعد جو بھی ہم کر چکے، اور وہ کیا ہے کہ جس کا تعلق مال سے ہے. منی میٹرز آف اسلام، مسلم اکنامکس. کیا کرو، کیا نہ کرو، اور اگر مجبوری ہو تو کیا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور شروع میں سب سے بہترین قسم مال کی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور انفاق کی قیمت دے کر اللہ کو پانا. کوئی چیز پہ آپ کب خرچ کرتے ہیں؟ جب آپ کو اس کی ویلیو پتہ ہوتی ہے. $1000 کا صوفہ آپ لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی ویلیو ہی یہی ہے اور اس کی مجھے ضرورت بھی ہے. اس کے برعکس آپ دودھ کی بوٹل صرف $3-4 کی لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی ویلیو یہ ہے. گولڈ کی چیز لوگ لاکھوں میں بھی لے لیتے ہیں، آرٹیفیشل چیز چند ہزار کی بھی ہو تو آپ اس کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم لیں کہ نہ لیں. بس اللہ کے راستے میں جان، مال، وقت، سکلز اور جو کچھ ہے صرف وہی لگائے گا جس کو رب کی ویلیو پتا ہوگی. تو انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی دینا. کس چیز کی؟ اپنے آپ کی، اپنے احساسوں کی، اپنی مصلحتوں کی. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے یہی چاہتا ہے کہ تم اب یہ خرچ کے بارے میں جو بات سننے لگے ہو تو یہ مت سوچنا نعوذ باللہ کہ یہ کسی فقیر کی صدا ہے، یہ کوئی مانگنے والا آیا اور تمہیں کہہ رہا ہے. نہیں، یہ تو وہ ذات، وہ ہستی تمہیں اپنی چیزوں کو پیش کرنے کی دعوت دے رہی ہے جو للہ ما فی السماوات ہے اور جو اللہ لا الہ الا ہوا ہے. تو جس کی ذہن میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی قدر آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد
وہ کبھی بھی کسی چیز کے اندر بھی کوئی ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس کے اندر اس کو یہ لگے کہ شاید یہ میرا اسلام پہ احسان ہے یا دین پہ احسان ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا اور اللہ کے پیارے ناموں کو پہچاننا اور دین میں دی گئی ہدایات پہ مکمل عمل کرنا آتا ہی تب ہے جب بندے کو اللہ کا پتہ چل جاتا ہے. آیت الکرسی کی فضیلت اگر آپ دیکھیں تو عظیم ترین آیت ہے، طویل ترین نہیں ہے، اور آج کے اس حصے میں طویل ترین آیت بھی آنے لگی ہے اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے. ہاں، عظیم ترین ہے، اور اس آیت کے پڑھنے سے بندہ شیطان سے بچ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. معروف واقعہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا کئی بار سنا ہوگا. پھر اسی طرح سے فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پہ غور کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ آیت ایک آیت ہی بندے کو بہت کچھ دیتی ہے. پھر اسی طرح طاغوت کی پیروی سے بھی روکنے کی بات آگے آ رہی ہے. انسان سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے، نافرمانی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور بالآخر وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے. آپ نے میں نے ایسی ساری چیزوں کو پڑھنے کے دوران کیا کہنا ہے؟ فیتھ ان ایکشن لیجئے گا، اپنی زندگی کے طاغوتوں کو پہچاننا ہے، توحید اپنا کر شرک کے اندھیروں سے بچنا ہے، اور قرآن اور سنت کو زندگی کے ہر معاملے میں تھامنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اگلا رکوع، آیت 258 سے 260. ٹاپک لکھیے انبیاء کرام کا طریقہ دعوت. آج ہمیں دعوت دینی آتی نہیں اور کہتے ہیں لوگ ہماری بات نہیں مانتے، کیونکہ ہم ان کو کئی دفعہ انوائٹ کرنے کی بجائے انفارمیشنز دے رہے ہوتے ہیں. تو انویٹیشن سٹائل ہوگا، نہ کہ انفارمنگ سٹائل ہوگا. آپ کسی کو کھانے کی دعوت دیں تو آپ کیا دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ آ جائیے گا ادھر، کھانا پکا رکھا ہوا ہے، شادی ہے. نہیں، کیا پیارے پیارے جملے بول بول کر ہم اپنے کارڈز میں لکھتے ہیں تاکہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ خوشی کے ساتھ آئیں اور اس کی قدر بھی کریں. تو ان ساری چیزوں کو پڑھتے وقت آپ نے اور میں نے بھی دعا کرنی ہے. ایون آپ اپنے بچوں سے دین کی بات کر رہے ہیں، یا وقت اور معاشرے کے کسی طاغوت سے کوئی بات کر رہے ہیں، یا اللہ کے دین کا اس کو پیغام دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا. الم تارا، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ اللہ ہے جو کہ زندہ بھی کرتا ہے اور جو مارتا بھی ہے. وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی طرف لے آ. یہ دیکھیے کرنے کا کام ہے انٹلیکچوئل انداز سے، جیسا آپ کا مدعو ہو ویسے طریقے سے بات کرنا. آج کے امت مسلمہ کو یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف زبردستی اور زور اور جذباتی انداز سے دعوت دے کر لوگوں کو اسلام پہ نہیں بلا سکتے. اب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا چھوڑو، بحث میں کیا پڑھوں، بحث کو ایوائڈ کر رہے ہیں. کبھی بھی دعوت کے اندر بحث مباحثے کی نوبت نہ آنے دیجیے. خیر، ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات کہہ دی. کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ. اب تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یا پھر اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی. لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا نام ہے یہ، اور اسی وجہ سے یہود کا ایک قبیلہ، ایک فرقہ ان کا سیکٹ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. اس کا ذکر سورۃ توبہ میں ہم پڑھنے والے ہیں. یہ واقعہ ہے وہ، یعنی اصل میں بیت المقدس ہی کی تاریخ کا ایک واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے. کیا ہوا کہ وہ بستی تو اوندھی پڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے. پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری. کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا. پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ کے ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں. تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب کچھ ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.
یعنی آپ ان کے واقعے میں دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ان یوزول باتیں بتاتے تھے. دیکھیے نبیوں نے آ کے امتیوں کو بتانا ہوتا تھا. ایک ہوتا ہے سنی سنائی بات، ایک ہوتا ہے آنکھوں دیکھا حال. آج بھی آپ نیوز چینلز والوں کے جو نمائندے ہیں ان کے انٹرویوز نہیں دیکھتے ہوں گے کہ سڑک پہ کھڑے ہیں جی یہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ایمان کا فرنس بنانا چاہتے تھے، اس لیے کبھی کبھی ایسے حالات اور واقعات سے گزار دیتے تھے، جس کی ایک مثال اس میں آ رہی ہے آیت 260. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی. فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کٹ ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے. کیا پتا چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طرح سے لوگوں کو دکھاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں طاغوت کی بات ہوئی، کبھی کبھی زندہ لوگ جیسے فرعون، نمرود، شداد اور ایسے لوگ تھے انبیاء کرام کے معاملے میں، ان کے سامنے تھے وہ، تو انہوں نے بھی کئی دفعہ انبیاء کرام کے ساتھ بحث مباحثہ کیا. اور ان کے دلوں میں وسوسہ کیا ڈالتے تھے کہ دیکھو نا، اگر اللہ ہوتا تو نظر آتا، کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اچھا اگر نظر نہیں آ رہا تو پھر تمہیں کون کہتا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ رائٹ، ایسی باتیں تھی. تو لکھیے کہ شیطانی وسوسے، آگے ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان. تو شیطانی وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے اللہ کی بات پیش کرے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، تو وہ آگے سے عقل کی دلیل پیش کرے. اچھا جی یہ عقل میں تو آ نہیں رہا، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے. تو لہٰذا میں نے ان ساری باتوں کو سنتے پڑھتے وقت کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنی ہے. پھر اسی طرح سے ظلم گمراہی کا سبب بنتا ہے، اس سے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر کی عادت ڈالنی ہے. اب یہ جو انبیاء کرام کو قصے دکھائے گئے، پرندوں کا زندہ ہونا، بستیوں کا زندہ ہونا، تو یہ کائنات کی نشانی ہے نا. تو ہمارے لیے اس میں فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ آیات کونیہ، کونیہ کہتے کائنات کو، جیسے قرآن قاف سے اور کائنات کاف سے. ایک جملہ لکھ لیں بے شک، قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں. قرآن پڑھ کے جیسے آپ کو اللہ سے محبت محسوس ہوتی ہے نا، اگر ایسی ہی محبت آپ کو کائنات کو دیکھ کر ہونے لگی تو آپ مومن ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ان فی خلق السماوات میں اللہ نے یہی بات ہمیں کئی جگہ قرآن پاک میں دی. دوسری بات یہ کہ دلیل کے ذریعے دوسروں تک پیغام دینا چاہیے، اور دین کی کسی بات کی دلیل مل جائے تو پھر انکار نہیں کرنا چاہیے. ایمان سے متعلق آیتوں میں اس میں آیت نمبر ہمارے سامنے 260 ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. جب ابراہیم نے کہا میرے رب کے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ نے پوچھا کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ تو کیا انہوں نے کہا نہیں ایمان تو ہے لیکن دل کے اطمینان کے لیے. تو کیا پتا چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اطمینان قلب کا سامان مہیا کیا گیا. اگلے رکوع میں 261 سے 266 ٹاپک لکھیے، بہت ہی خوبصورت رکوع ہے. ہر عمل ایک بیج ہے. جب کوئی بھی عمل آپ اور میں اس زمین پہ کرتے ہیں نا، تو وہ آخرت کی زمین پہ اگنے والا ایک درخت بن جاتا ہے. یہ جملہ لکھ لیں، آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کا میرا آج اس دنیا میں کچھ کرنا، کسی چیز کے اوپر اپنے آپ کو لے کر جانا، کروں کہ نہ کروں، یہ ہو کہ نہ ہو، یہ ایک بیج ہم ڈال رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈال لیں تو اچھا ہو جائے گا، برا ڈال لیں گے تو برا ہوگا. آج اس زمین پہ آپ میں آزاد ہیں. اللہ نے زندگی کی عمر کی ایک زمین آپ کو مجھے دی ہے. علم کا پانی مل جاتا ہے، وہی ساری چیزیں جو آپ کسی بھی سفر میں کرتے ہیں. تو لکھ لیجئے کہ جو بھی عمل آج آپ اس زمین پہ ڈالیں گے، اگر آپ کا یہ عمل اس لیے ہوگا کہ لوگ دیکھیں تو اس دنیا میں آپ اپنے کیے کا پھل پا دیں گے. اور اگر آپ یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو اللہ دیکھے، تو پھر آپ اپنے اس بیج کو آخرت کی زمین پہ ڈالیں گے تو اس کے پھل اور پھول کی بہاریں وہاں دیکھیں گے. ایک یہ کہ یہاں کیا ملے گا، پر آور پہ ملے گی، پر منتھ ملے گی، کوئی اور بھی سہولتیں ملیں گی. اور ایک ہے بندہ کہتا ہے اللہ میں نے تو ڈال دیا ہے، تو مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. پھر دیکھے بندہ اللہ کو کیا دیتا ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ دنیا میں انسان اپنی آنکھوں سے سینکڑوں بار یہ دیکھ چکا ہے
ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے 1000 دانے پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ یہی حال آخرت کے کھیت میں دانہ ڈالنے کا بھی ہے۔ دنیا کے فائدے ہوں یا شہرت ہو یا عزت ہو، اس کے لیے خرچ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اسی دنیا میں اپنا معاوضہ لینا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پچھلے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں کیسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی اس لیے خرچ کرے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو نمبر 1 دے کر احسان نہیں جتلائے گا۔ جب اس نے اللہ کے لیے کیا ہے تو بندوں پہ احسان کیا، اس پہ روب کیا، اس کی چیز لوگوں تک پہنچتی ہے کہ نہیں، جہاں دیا وہاں لگا کہ نہیں، اس کو کیا لگے، میں نے کھانا دیا کھایا کہ نہیں کھایا، میں نے کپڑا دیا پہنا کہ نہیں پہنا۔ انما الاعمال بالنیات، جتنا مضبوط نیت کا بیج ہوگا آپ کو تو اجر مل کے فارغ کر دے گا اللہ۔ باقی معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ تو اس پورے حصے میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں جس کا خلاصہ آپ کو دے رہی ہوں، پھر ایسا بندہ لوگوں سے نہیں مانگتا بلکہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آئیے ذرا سا اس کا ترجمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو ان آیات کے قریب کرتے ہیں، اور جب ترجمہ پڑھیں تو اس وقت اپنے آپ کو دل دماغ میں رکھیے میرے عمل کیسے بیج ہیں۔ آج اس دنیا میں ہم اس کو صبح شام دیکھتے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ڈال دے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی یعنی تکلیف دینا ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ ایک بار پھر آپ کے رب نے آپ کو پکارا آیت 264 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح کہ وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور نہ قیامت پر۔ اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میਂہ برسے اور وہ اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہاں ایک مثال آئی ہے، اس کو ساتھ ہی سمجھ لیجئے کہ جب بندہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں، اللہ نے اس کو پتھر کی چٹان کے اوپر کچھ مٹی کے جم جانے سے تشبیہ دی۔ کبھی آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا، پتھروں کے اوپر مٹی جمتی ہے، ایسے لگتا ہے یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ بارش ہوئی، ہوا کا ایک جھونکا آیا، کچھ بھی ہوا، سب مٹی بہہ گئی، اندر سے وہ خالی پتھر نکل آیا۔ یاد رکھیے ایسا ہی حال ہر اس انسان کا ہے۔ اس وقت آپ پر میں قرآن سن رہے ہیں نا، اگر آپ اس قرآن کے پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کریں گے، کٹھور دلی سے، تنقیدی نظروں سے، غلطیاں چننے کے لیے، یہ کرنے وہ کرنے کے لیے سن رہے ہیں نا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ اینڈ پہ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو قطرہ پانی دل میں نہیں جائے گا بارش کا۔ قرآن کی اس بارش سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بندہ جو اوپری دینداری رکھتا ہے، اوپر اوپر کا دیندار، ایک کرسٹ ہے، ایک ونیر ہے اس کے اوپر گولڈن رنگ کا، اس کی دینداری ایسی ہوتی ہے کہ دین اس کے اندر نہیں داخل ہوتا۔ ایسا بندہ وہ ہر نیکی کرے گا جس پہ فوٹو کھینچے، جس کی ویڈیو کہیں ڈال سکے، جو دکھا سکے، اور وہ بندہ دے کر بھی اصل میں نیک نہیں بنتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے لبادے میں چھپا ہوا ہوتا ہے اس کی بے دینی، اندر سے بے دین ہے، اوپر سے کیا ہے۔ اور وہی بات ہے، کاسٹیوم پہن لو تو کیا انسان وہ تو نہیں بن جاتا جو وہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اگلی آیت کو سنیں گے کہ کہیں میری دینداری اوپری تو نہیں، دینداروں میں بیٹھے تو بڑی بڑی باتیں اور اکیلے میں بیٹھے تو پتہ نہیں کیا۔ اس کے برعکس ایک خوبصورت کردار، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لے کر آئے، یعنی ڈبل پروفٹ اس کو ملے، اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا پتا چلا کہ جس کو دکھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے، دوسروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو؟ جواب دیجیے،
ہم سب چاہتے ہیں، لیکن اس سے اگلی بات ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ باغ جس کے اندر نہریں بھی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک آگ کا ایک بگولا آ جائے، یعنی اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ مثالیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں ایمان سے متعلق آیت جو آئی 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اس کا پیغام ہے آپ کے میرے لیے کہ ریاکاری وہ گھن کا کیڑا ہے جو نیکیوں کی فصل کو کھا جاتا ہے۔ پاکستان میں، انڈیا میں رہتے ہوئے آپ نے لفظ گھن سنا ہوگا۔ گندم اور اناج رکھیں تو کچھ عرصے بعد دیکھیں تو کیڑے چل رہے ہوتے ہیں، موسم کی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی وجہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ریاکاری کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں چونکہ فصلوں کے اور پودوں کے اندر سے کچھ نکلنے کی باتیں آ رہی ہیں نا، تو لکھیے ایک جملہ زمین کے نام، یعنی وہ زمین فرٹائل لینڈ جس کے اندر کسان بیج ڈالتا ہے، وہ اپنی زبان سے ایک سبق آپ کو مجھے دے رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب مخلوق، اور مخلوق کے لفظ کے نیچے کونے میں لکھ لیں زمین، لینڈ، فرٹائل لینڈ جس میں بیج ڈالا کسان نے، جب مخلوق اتنی فیاض ہے تو خالق کتنا ہوگا۔ ایک بیج سے 700 نہیں، 7,000 نہیں، 70,000 اور انفینٹ تک پہنچنا کیا بتا رہا ہے کہ وہ مالک قیامت کے دن جب تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے دے گا، تم یقین ہی نہیں کرو گے، تم مانو گے ہی نہیں کہ میرے پاس تو اتنے پیسے دنیا میں تھے ہی نہیں، میں نے تو کبھی اتنے دیکھے ہی نہیں۔ سوال لکھیے کہ کیسے آپ کو مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے کس عمل کا بدلہ 70 گنا ملا ہے اور کس کا 70,000 گنا ملا ہے، اور کون سا 700 پہ، اور اللہ رحم کرے کسی میں تو نیگیٹو مارکنگ ہو گئی۔ حالات نمبر 1 لکھیے، کن حالات میں نیکی کی۔ عام طور کے اوپر تو ہمارے لیے نیکیوں کے اندر یہ چیز سب سے پہلے ہوتی ہے، یہ مجھے سوٹ کرتا ہے کہ مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، عام لوگوں کے لیے تو یہ بات بہت اچھی ہے، میرے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں یہ بات آپ کو کہہ رہی ہوں۔ میں صرف وہ کام کروں جو مجھے سوٹ کرے، اور جو میں نہ کروں تو میں اپنی زبان سے لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ بھی وہی کیجئے۔ عام درجے میں آپ دیکھیے کہ کسی بھی شہر، ملک، علاقے یا ہر دور میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوئے جو اپنے حالات سے اوپر اٹھ کر جیے۔ ائمہ کرام کو پڑھ لیجئے، محدثین کو پڑھ لیجئے، صحابہ اور اللہ کے نبی کی کہانیاں تو سب کو زبانی یاد ہیں۔ آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کو کس درجے کی جنت پہ آنا ہے۔ میں آپ سب کو کہوں گی آپ ابھی اکانومی کلاس میں ہی رہیے، میں نہیں آپ کو کہہ رہی کہ پہلی دفعہ قرآن سن کے اور 3 پارے سن کر آپ آگے بڑھ جائیں، آپ ابھی اپنے آپ کو لیجئے۔ لیکن وہ لوگ جو سن رہے سن کے سن ہو گئے، پھر سنانے لگے، سنا سارا دن پڑھنا پڑھانا، جن کے گھر والے بھی ہر وقت پریشان ہے کہ بیگم یہ کب ختم ہوگا پڑھنا پڑھانا، اور بچے بھی کہتے ہیں کہ موم آپ تو ہماری کیئر ہی نہیں کرتی، ان کے بارے میں کیا خیال ہے، یا ان کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جتنا زیادہ اپنے بارے میں یہ بات رکھیں گے، آپ کا دل کھلے گا کہ اللہ مجھ سے کوئی تو ایسی نیکی کرا نا کہ جو مجھے سوٹ نہ کرتی ہو۔ اے اللہ مجھ سے کوئی تو ایسا کام کرا نا جس کو کل کسی مشکل وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے وہ غار والوں کا واقعہ سنا ہوگا۔ 3 لوگ تھے جو غار میں پھنس کے، آگے دروازہ بند ہو گیا، پتھر آ گیا، پھر بارش تھی، تو انہوں نے اس وقت اپنے یعنی وہ اعمال یاد کیے جو صرف اللہ کے لیے کیے تھے، تو غار میں سے راستہ بن گیا۔ تو کچھ چپکے کر کے نیکیاں رکھ دیں، جو کبھی دعا قبول کرانی ہو تو اس کو وسیلہ بنائے۔ آپ پتہ لوگ کہتے ہیں وسیلہ نہیں مانگ سکتے ہیں، وسیلہ واسطے وسیلے کس کے وسیلے؟ ربنا اننا آمنا۔ آپ اپنے دل میں یہ بات رکھیں کہ میری کچھ خفیہ نیکیاں یا میرے مشکل حالات کی نیکیاں، اس پہ اکثر ایک جملہ دیتی ہوں، ادھر نہیں لکھا سکی، ابھی لکھنا چاہے تو لکھ لیں آپ لوگ خود بھی، اور وہ کیا ہے کہ عام حالات کی نیکیاں ثواب دیتی ہیں، خاص حالات کی نیکیاں ایمان دیتی ہیں۔ آپ روز ادھر آ رہے ہیں، آپ کو ثواب ہو رہا ہے، علم بھی مل رہا ہے، ایک تحفے میں مفت میں سکون بھی مل رہا ہے، اور بہت کچھ مل رہا ہے۔ لیکن کسی دن مشکل ہو اور اس دن اگر آپ وہ کر گئے نا تو پھر ایمان ملے گا، پھر ایمان میں طاقت آئے گی۔ تو لکھیے، ایمان کی طاقت کیسے ملتی ہے؟ کہ جس کو دینے کو دل نہ چاہے اسے اللہ کے لیے دینا،
جس کو معاف کرنے کو دل نہ چاہے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دینا، یعنی اگینسٹ یور نفس۔ تو کیا پتہ چلا؟ فیتھ ان ایکشن، خلوص نیت سے نیکیاں کرنی ہے، ہر طرح کی ریاکاری سے بچنا ہے، نیکی کر کے جتلانا نہیں اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ سوال لکھیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے ثمرات کیا ہیں، کیا ملے گا مجھے؟ نمبر 1، اللہ صدقے کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، کئی گنا زیادہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ صدقے کے بدلے مصیبتیں اور بلائیں دور فرما دیتے ہیں، اور صدقے کے کچھ 10-12 فضائل ایک لیکچر میں بھی اکٹھے کیے گئے ہیں، پہلے سے ہو چکے، کبھی کسی کو سننا ہو تو فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن یہاں یہ بات لکھ لیجئے فیتھ ان ایکشن میں کہ دوسروں سے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ نہیں دے سکتے، اچھی بات کر دو، یہ نہ کہو کہ جاؤ جی ایک تو مانگنے آ جاتے اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ اور بلکہ ہمارے ائمہ میں سے کسی کا قول ہے کہ فقیر کو یہ نہ کہا کرو کہ جا بابا معاف کر، اللہ دے دے گا، اللہ دے گا۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کیا بتا غصے میں وہ کچھ اللہ کو کہہ دے، نعوذ باللہ۔